روزے کے بارے میں حدیث میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ باقی اعمال میں ریا ہو سکتا ہے، روزے میں کوئی ریا نہیں ہو سکتا۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ روزے سے ہیں نہیں ہیں، کسی کو کیا پتہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، افطار کے لیے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمل چونکہ ایسا ہے کہ آدمی گھر میں ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہے لیکن نہیں پیتا اللہ کے ڈر سے، تو معلوم ہوا کہ یہ خالص اللہ کے لیے ہے، تو اس لیے اس کا بدلہ بھی اللہ دیں گے۔ انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے، ہاں معصوم ہوتے، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، غلطی ہو جاتی ہے، سہو ہو جاتی ہے، نسیان ہو جاتا ہے، لیکن گناہ نہیں ہوتا۔ نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، یہ عام قاعدہ ہے۔ خاص طور پہ اللہ کسی کو پہلے دے دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام یا خذ الکتاب بقوۃ، تو کوئی استثناء ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، لیکن تلمود اور تورات نے لکھا ہے کہ 33 سال عمر تھی۔ میرے پتہ نہیں کیا ہے، کل وفات با اللہ مغفرت فرمائے، میری اہلیہ کو دماغی اور پٹھوں کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مجھ پر قرضہ ہے اور روز بروز بڑھ رہا ہے۔ قرضے کو اتارنے کے لیے افضل عمل جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے یمددکم باموال وبنین۔ میری اہلیہ کو گھنٹیا کا مرض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں پہلے چکر میں کندھا نکالنا طواف میں بھول گیا، پھر میں نے دوبارہ حجر اسود سے طواف سے کوئی ضرورت نہیں تھی، بھول گیا تو بھول گیا۔ بہرحال آپ نے دوبارہ احتیاط کی تو اچھی بات ہے، لیکن ضرورت نہیں تھی۔ دم کیسے لیا جا سکتا ہے؟ منڈی میں جا کے بکری خریدیں، ذبح کر کے وہاں غریب کھڑے ہوتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، یا کسی مدرسے میں دے دیں، یا کسی دفتر میں، جمعیات کے دفتر ہیں ان میں دے دیں۔ 18 مہینے کے بیٹے کو عمرہ کرایا، میقات پہ اس کی نیت کرنا بھول گیا، اس کی نیت بھول گیا، عمرہ ہوا ہی نہیں اس کا۔ نیت کرتے تو عمرہ ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی۔ عورت کا محرم کے بغیر عمرہ حج پہ آنا بالکل ناجائز ہے۔ اگر صفا مروہ میں وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے جائز ہے دوڑنا، طواف جو ہے وہ بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، لیکن اب صفا کے اندر وضو کی جگہ موجود ہے، وہاں وضو کر لے تو اچھی بات ہے، کیونکہ اب صفا مسجد میں داخل ہو گئی ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یا عزیز یا غفار، یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں پڑھنا چاہیے۔
تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ رہے کہ یہ بھی آیت کا حصہ ہے۔ اگر مسافر شخص مقیم امام کی اقتداء کر رہا ہے تو پوری نماز پڑھے گا، وضو ٹوٹ جائے تو نماز چھوڑ دے، وضو کر کے پھر پوری نماز پڑھے گا، چونکہ مقیم کے پیچھے وہ پورے کی نیت کر چکا ہے۔ نظر کی کمزوری کا علاج جو ہے اگر صحیح مل جائے تو اسمت کا سرما ہے، باقی اللہ سے دعا مانگے۔ شیعہ کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے لیکن احتیاط کریں تو بہتر ہے۔ بہرحال اگر ایک آدمی ہے اس کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، حنفی مسلک میں ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے آدمی کی اقتداء نہ کریں۔ حرم شریف کے لوگ یا مکے کے لوگ یا سرزمین حجاز کے لوگ جو ہیں یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ مونچھیں یعنی اس طرح نہ پھروائیں، چھوٹی چھوٹی رکھا کریں۔ اگر کوئی غریب آدمی فطرانے کے چاول یا آٹا زیادہ مقدار ہونے پر آگے کسی اور کو فروخت کرتا ہے، وہ اس کا مل کر فروخت کرے، کسی کو دے دے، لیکن اسی لیے حکم ہے، بہتر یہی ہوتا ہے جیسے امام صاحب فرماتے ہیں کہ انفع للفقراء، کہ فقیر کو نفع پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ وہ پیسے، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جنس دینی ضروری ہے۔ زندہ عزیز اقارب کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، معذور ہے تو ہو سکتا ہے۔ حالت احرام میں ایک بال داڑھی کا ٹوٹا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی عمرے کے بعد حد حرم سے باہر جا کر بالوں کو ٹک لگائے، دم پڑ گئی، حد حرم کے باہر تو اس طرح بھی پھروائے تب بھی دم پڑ گئی، حلق حرم میں ہونا ضروری ہے۔